السلام علیکم ٹو آل، امید ہے آپ سب خیر حافظ سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایم اے اردو کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، آنگن ناول بائی خدیجہ مستور۔ آنگن ناول خدیجہ مستور کا ایک شاہکار ناول ہے۔ خدیجہ مستور کا یہ ناول 1962 میں منظر عام پر آیا اور بنیادی طور پہ اس میں پاکستان بننے سے پہلے اور بعد کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ اس ناول کو اب تک 13 مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ انگلش میں اسے دا وومن کوٹ گارڈ کے نام سے لکھا گیا، جو کہ 2000 میں منظر عام پر آیا۔ 2018 اور 2019 میں اس ناول پر ایک ڈرامہ بھی منظر عام پر آیا، جو ہم ٹی وی کی طرف سے شائع ہوا تھا، منظر عام پر آیا تھا۔ خدیجہ مستور 11 دسمبر 1927 کو ہندوستان یوپی میں پیدا ہوئی اور 6 جولائی 1982 کو انہوں نے لندن میں وفات پائی۔ ان کی تدفین گلبرگ کے قبرستان میں ہوئی اور ان کے والد، جو کہ انگریزوں میں فوج میں طبیب تھے، اس حوالے سے انہیں جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کا بھی خوب موقع ملا۔ کہنے کو تو یہ ناول ایک ہی خاندان کی کہانی ہے، لیکن اس ناول میں ناول نگار نے پورے ہندوستان کا احاطہ کیا ہے۔ اگر اس ناول کا مرکزی خیال دیکھیں تو تقسیم ہند کے نتیجے میں اہل ہند، خاص طور پر مسلمانوں کے ذہنی اور سماجی حالات اور اس کے نتیجے میں ابھرنے والے فکری کشمکش اور الجھنوں کی تصویر کشی اس ناول کا موضوع ہے۔ خدیجہ مستور کی تصانیف کو اگر ہم دیکھیں تو آنگن 1962 میں شائع ہوا، جو ان کا ایک شاہکار ناول ہے، اور اسے ادارہ کتب نما نے شائع کیا تھا، اور خدیجہ مستور کو آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ ان کی ایک اور تصنیف ہے، ایک اور ناول ہے زمین، یہ بھی ان کا شاہکار ناول ہے، جو کہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ ان کا نام افسانہ نگاروں میں اور ایسے افسانہ نگاروں میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے اردو کو نئے امکانات سے متعارف کروایا۔ اس ناول کے جو اہم کردار ہیں اس میں عالیہ ہے، جمیل بھائی ہیں، چھمی ہے، سبتر بھائی، اسرار میاں، کسم دیدی اور تہمینہ ہیں۔ اس ناول کا خلاصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اب ہم ناول آنگن کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ناول آنگن برصغیر کی تقسیم سے پہلے کے حالات کے تناظر میں لکھا گیا ایک دلچسپ ناول ہے۔ اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی کہانی ایک ہی خاندان کے گرد گھومتی ہے، جو کہ مسلمان خاندان ہے۔ اس خاندان کے مرد حضرات ملکی سیاست میں اور خواتین گھریلو سیاست میں غیر معمولی دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس قدر غیر معمولی دلچسپی کہ مرد حضرات گھریلو سیاست اور تنازعات سے قطعی طور پر قطع تعلقی اختیار کر لیتے ہیں۔ عالیہ کی دادی جان اپنے رنگین مزاج اور سرتاج کی بدولت گھر کی سربراہ بن جاتی ہیں، جنہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا موجود نہیں۔ چونکہ یہ ایک ذمہ دار گھرانہ ہے، اس لیے گھر کے اندرونی معاملات کے ساتھ ساتھ بیرونی معاملات بھی عالیہ کی دادی جان کی ذمہ داری ہو جاتے۔ عالیہ کی دادی جان ایک سخت گیر خاتون ہے۔ یہ کہانی عالیہ سے شروع ہوتی ہے، جس کے والد ایک سرکاری ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ کہانی تبدیلی گھر سے شروع ہوتی ہے، جب عالیہ کے والد اپنے انگریز افسر پر قاتلانہ حملے کی صورت میں جیل کی ہوا کھا رہے ہوتے ہیں، اور عالیہ، اس کی مغرور والدہ، اپنے سے معاشی طور پر کم بڑے چچا کے گھر آ کر رہائش پذیر ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب اس چھوٹے سے گھر میں ان کا سامان ترتیب دیا جا رہا ہوتا ہے، تبھی عالیہ ماضی کی یادوں سے جڑ جاتی ہے کہ کس طرح جب وہ اپنے آبائی گاؤں سے شہر کے ایک بنگلے میں منتقل ہوئے تھے، جو کہ انہیں سرکار کی طرف سے والد کو ملا تھا۔ اس ناول میں فلیش بیک سے ہی عالیہ کے ذریعے کہانی کو بیان کیا گیا ہے، مطلب یہ جتنی بھی کہانی جو بیان کر رہا ہے وہ عالیہ ہی بیان کر رہی ہے۔ میاں جی یعنی عالیہ کی دادا کے 3 بیٹے تھے، مظہر اور اظہر۔ میاں جی کی 2 طوائف بیویاں بھی تھیں، جن کی اولادوں میں سے اسرار میاں کا ذکر اس ناول میں کثرت سے ملتا ہے۔ میاں جی کی 2 بیٹیاں ہیں، سلمیٰ اور نجمہ۔ مظہر میاں کی شادی ایک غریب خاندان کی لڑکی سے ہوئی، جن سے ان کے 2 بیٹے جمیل اور شکیل ہیں۔ اظہر میاں کی شادی ایک امیر کبیر اور پڑھے لکھے خاندان کی لڑکی سے ہوئی، جس سے ان کی 2 بیٹیاں تہمینہ اور عالیہ ہوتی ہیں۔ منجلے چچا کی 3 شادیاں ہیں، جن میں سے ایک بیوی
ایک بیوی سے ان کو چھمی ہوتی ہے جو کہ مظہر چچا کے گھر میں رہائش پذیر ہوتی ہے۔ عالیہ کی بڑی پھپھو اپنے ملازم سبحان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں۔ زچہ بچہ کے دوران ہی سلمیٰ پھوپھی کی موت ہو جاتی ہے اور نوزائیدہ بچے کو اظہر اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ سلمیٰ کی موت نے دادی جان کو نیم پاگل کر دیا، مطلب ان کی یاد میں نیم پاگل ہو گئی تھی، ان کو ہمیشہ یاد کرتی رہتی تھی اور ان کا پہلے سا روپ اور دبدبہ اب بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ حویلی میں ان کے اختیارات محدود، جبکہ گاؤں میں عزت محدود ہوتی چلی گئی۔ میاں جی کی وفات کے بعد جلد ہی انہیں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر شہروں کا رخ کرنا پڑا۔ مظہر چچا کے شہر میں منتقل ہوتے ہی ان کی سیاست میں دلچسپی زور و شور سے بڑھنے لگی۔ اب تو خیر سے دادی جان بھی دمہ کی مریض ہو کر چارپائی پر پڑی سلمیٰ کو یاد کرتی رہتی تھی، اسی لیے کوئی روک ٹوک کرنے کے لیے باقی نہ رہا۔ نجمہ پھوپھی بھی ذرا برابر ان کی پرواہ نہ کرتی۔ دولت تو ہاتھ سے نکل ہی گئی، کیونکہ جب مظہر چچا سیاست میں آئے تھے نا، تو وہاں پر سیاست میں آنے کے بعد ان کے پاس جتنے بھی پیسے تھے، دولت جو تھی، انہوں نے اسی طرح لٹا دی سیاست میں، تو بعد میں ان کی بالکل ہی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ دولت تو ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی مگر نخرے نہ نکل سکے ان کے۔ مظہر چچا تیزی سے بچی کچی دولت سیاست پر لٹانے لگے۔ جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، کانگریس اور ہندو مسلم اتحاد کی خاطر جلسے جلوسوں پر دولت کا استعمال کرنے لگے۔ غربت جب تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگی تو محلے میں ایک دکان بھی کھول لی، جس کو اسرار میاں بہت زیادہ محنت سے چلایا کرتے تھے۔ اسرار میاں وہی ہیں جو ایک طوائف کے بیٹے تھے، اور ان کے جو گھر میں وقت تھی وہ ایک کتے سے کم نہ تھی۔ لوگ ان کو، جو بچے بھی تھے نا، وہ ان کو عزت سے نگاہ سے نہ دیکھتے تھے۔ تو وہ طوائف کے بیٹے تھے، اس لیے ان بچوں کو بھی ان سے دور رکھا جاتا تھا، جبکہ وہ بچوں کے چچا تھے۔ کریمن بوا اس گھر کی نمک خوار خادمہ تھی۔ باوجود یہ سبھی ملازم اس گھر کی مالی حیثیت دیکھتے ہوئے اس گھر کو چھوڑ کر جا چکے تھے، مگر کریمن بوا آخری دم تک ساتھ نبھاتی ہیں۔ گھر کے باقی افراد سوائے کریمن بوا اور عالیہ کی والدہ کے اسرار میاں کو ان کا جائز حق دلانا چاہتے ہیں، مگر کریمن بوا ہر دم اسرار میاں کو ان کی اوقات یاد دلاتی رہتی ہیں۔ دوسری جانب عالیہ کے والد کو شوہر میں سرکار کی طرف سے بہت ہی بڑا بنگلہ ملتا ہے۔ ان کے ہمسائے ہندو ہوتے ہیں، جن کی نوجوان بیٹی بیوہ ہو کر آ جاتی ہے۔ عالیہ کی آپا اور اس کلثوم دیدی میں، ان کی جو عالیہ کی جو بہن تھی نا، اور وہ ایک لڑکی تھی ہندو، اس کا نام تھا کلثوم دیدی، ان میں بلا کی دوستی ہو جاتی ہے۔ دیدی عالیہ کی آپا کے متعلق جان جاتی ہے کہ وہ اپنے پھوپھی زاد صفدر کو پسند کرتی ہیں اور ان کو محبت کے سلیقے سکھاتی ہے۔ عالیہ کی والدہ کو صفدر انتہائی زہر لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک ملازم کا بیٹا ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ صفدر کے ماں باپ کی وجہ سے انہیں گاؤں سے دربدر ہونا پڑا، جہاں وہ عالیہ کی دادی کے بعد گھر کی کرتا دھرتا ہوتی۔ بس یہی وجوہات ہے جنہوں نے صفدر سے ان کو جو ہے نا نفرت کروائی تھی۔ عالیہ کی آپا چاہتی ہیں کہ اب صفدر BA کر چکا ہے تو کہیں نوکری ڈھونڈ کر ان سے الگ گھر لے لے، مگر پھر تاکہ ان کی شادی ہو جائے، کیونکہ عالیہ کے والد کا جھکاؤ بھی صفدر کی طرف ہوتا ہے کہ گھر میں ہی بیٹی رہ جائے گی۔ مظہر چچا کے حالات انہیں بخوبی معلوم تھے کہ ان کی بیٹی مظہر کے گھر خوش نہ رہ سکے گی، مگر عالیہ کی والدہ صفدر سے نفرت کرتی تھی۔ اور ایک دن عالیہ کی آپا اور صفدر بھائی کی محبت کے پتہ چلنے پر اتنا بے عزت کیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ شروع میں ان کے خطوط موصول ہوتے رہے، مگر پھر رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ عالیہ کے آپا کا رشتہ زبردستی جو ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے بڑے لڑکے یا جمیل بھیا سے طے کر دیتے ہیں۔ آپا اتنی خوش نہیں ہوتی، صفدر کی جدائی نے انہیں خاموش کر دیا تھا۔ دوسری جگہ کلثوم دیدی بھی گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر چلی جاتی ہیں اور وہ ہر وقت پریشان رہتی ہیں۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے ان کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن معلوم ہوتا ہے کہ کلثوم دیدی واپس آ گئی، ان کا آشنا انہیں دغا دے کر چلا گیا ہے۔ عالیہ ان کے گھر جا کر ان سے ملتی ہے اور ان کی بدتر حالت کا اپنی آپا کو بتاتی ہے۔ اگلے ہی دن کلثوم دیدی خودکشی کر لیتی ہیں۔ ان کی موت کا عالیہ کی آپا پر گہرا اثر پڑا۔ اس ایک طرح ایک راہ سجھائی دیتی ہے۔ اپنی مہندی کے روز عالیہ کی آپا زہر کھا کر خودکشی کر لیتی ہے۔
اگلے ہی دن کلثوم دیدی کی خودکشی کا جب انہیں معلوم ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے تہمینہ کو بھی یہ بات سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ بھی خودکشی کر لے، تو وہ بھی خودکشی کر لیتی ہے اور گھر میں جو ہے وہ کہرام مچ جاتا ہے۔ عالیہ اس سب سے براہ راست متاثر ہوتی ہے اور وہ 10ویں جماعت کی طالبہ ہے۔ اس کے لیے یہ سب مطلب اس کے اوپر برے اثرات پڑے تھے، جب گھر کا ماحول ایسا تھا تو اس کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ عالیہ کی والدہ کا روب دبدبہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ عالیہ کے والدین کے درمیان ویسے بھی کشیدگی رہتی ہے، اور یہ کشیدگی اس وجہ سے تھی کہ عالیہ کے جو والد تھے وہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، جبکہ اس کی والدہ جو تھی وہ انگریزوں سے محبت کرتی تھیں۔ تو ان کی جو کشیدگی تھی نا وہ بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی تھی، ان کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ عالیہ کی والدہ مسلسل انگریز حکومت کے خلاف کام کرنے لگے۔ انہیں اپنے انگریز افسر انتہائی زہر لگتے تھے۔ ایک معمولی سی جھڑپ پہ انہوں نے انگریز افسر کو مار دیا اور وہ جیل چلے گئے۔ جیل جانے کے بعد سرکاری بنگلہ بھی ان سے چھن جاتا ہے اور وہ لوگ مظہر چچا کے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ عالیہ کی والدہ کا جو نخرہ ہوتا ہے نا وہ کبھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ انگلستان پلٹ بھائی اور انگریز بھابھی نے روب برقرار رکھا ہوا تھا۔ عالیہ کی بقیہ ماندہ تعلیم انہی کی بھیجی گئی رقم سے مکمل ہوتی ہے۔ عالیہ کے گھر آنے سے پہلے جمیل اپنی چچی ذات چھمی سے محبت کے ڈرامے کر کے رقم بٹور لیتا ہے، کیونکہ اس کو تعلیم مکمل کرنے کے لیے روپے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ چھمی ان کی محبت کو سچ سمجھ لیتی ہے، لیکن وہ یہ سب جانتی ہے کہ وہ ناٹک کر رہا ہے یا وہ صرف اس سے محبت کے ڈرامے سے پیسوں کے لیے کر رہا ہے۔ مگر عالیہ کے آتے ہی جمیل جو ہے وہ چھمی کو چھوڑ کے عالیہ کے آگے پیچھے گھومنے لگ جاتے ہیں۔ مگر عالیہ ویسے ہی ہر مرد ذات سے نفرت کرتی ہے۔ وہ جمیل کے انداز خوب سمجھتی ہے، اس لیے وہ اسے لفٹ نہیں کراتی، مگر جمیل کو آہستہ آہستہ عالیہ سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا وہ دور جاتی ہے وہ اتنا اس کے قریب ہونے کو لپکتا ہے۔ اس کے وہ اچھے عہدے کی تلاش میں تھا جو کہ بغیر تعلیم کے نامکمل اور تعلیم بنا روپے پیسوں کے نامکمل تھی۔ مظہر چچا مسلسل انگریز بھگاؤ اور ہندو مسلم اتحاد پر پیسہ خرچ کیے جا رہے تھے۔ گھر کے خرچ کے لیے بمشکل رقم ملتی، یہاں تک کہ عالیہ کی والدہ نے گھر کے خرچ کے لیے رقم دینا شروع کر دی، مگر بات بات پر اسی خرچ دینے کے تانے دیتی تھی کہ مطلب ہم اس گھر میں رہتے ہیں تو ہم اپنے پیسے دیتے ہیں راشن وغیرہ کے لیے۔ ایک دن عالیہ کی والد کی موت جیل میں ہی ہو جاتی ہے۔ عالیہ اور عالیہ کی والدہ کی رہی سہی امید جاتی رہتی ہے۔ تھوڑی بہت جو امید تھی وہ تو ختم ہو جاتی ہے بالکل ہی، کہ اب جو پہلے وہ زندگی گزار رہی تھی شاید اب وہ نہ گزار سکیں۔ عالیہ خود کو بے حد بے بس اور محسوس کرتی ہے، کیونکہ جمیل بھیا ان کے گرد اپنا شکنجہ کس رہے ہوتے ہیں۔ عالیہ کی اکلوتی دوست شمی جمیل بھیا کے عالیہ کی طرف مائل ہونے پر عالیہ سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ مطلب پہلے عالیہ اور چھمی کی بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں جب چھمی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ تو جمیل جو ہے وہ عالیہ سے محبت کرنے لگ گیا تو اس کی دوستی جو ہے وہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ ایسے میں حالات اس وقت بگڑ جاتے ہیں جب مظہر چچا کو بھی ہندو مسلم اتحاد کی خاطر جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، مگر گھر بالکل بکھر کے رہ جاتا ہے۔ شکیل آوارہ گرد بن کر چوری چکاری پر اتر آتا ہے اور جمیل سے حالات سنبھالے نہیں جاتے۔ عالیہ کی بے رخی نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ چھمی بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ چھمی کے لیے آیا گاؤں کا ایک گوار گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا جاتا ہے، جہاں اس کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک بیٹی کی پیدائش پر وہ لوگ اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور وہ واپس مظہر چچا کے گھر منتقل ہو جاتی ہے۔ آمدن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ہر طرف ہندو مسلم فسادات نے قہر برپا کر رکھا ہوتا ہے۔ انہی حالات میں ایک دن بالآخر پاکستان بن جاتا ہے۔ عالیہ کے امیر ماموں اپنی انگریز بیگم کے ساتھ پاکستان منتقل ہوئے اور کچھ ہی دنوں کے بعد عالیہ کی والدہ اور عالیہ کے لیے جہاز کا ٹکٹ ڈاک پر ارسال کر دیتے ہیں۔ عالیہ کی والدہ پھولے نہیں سماتی اور پاکستان جانے کی تیاری کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ عالیہ مظہر چچا کے خاندان کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر ماں کی وجہ سے مجبور ہو کر چلی جاتی ہیں۔ عالیہ کی والدہ رسمی طور پر مظہر چچا کے خاندان کو ساتھ چلنے کا کہتی ہیں، مگر وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ آخر وہ دن آ ہی جاتا ہے جب عالیہ اور اس کی والدہ کو پاکستان جانا ہوتا ہے۔ جمیل بھیا بہت کوشش کرتے ہیں کہ عالیہ مت جائے، مگر ان کی سنتا ہی کون ہے۔ اسرار میاں عالیہ وغیرہ کا سامان ہوائی اڈے پر پہنچا دیتے ہیں اور عالیہ اپنی والدہ کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان آ کر ان پر اپنے خردگرز ماموں کی اصلیت کھل جاتی ہے، جب وہ بے آسرا بہن اور بھانجی کو ایک الگ بنگلہ لے کر دیتے ہیں اور عالیہ کو خود اسکول میں پڑھانا پڑتا ہے،
ہندوستان سے مظہر چچا کے خاندان سے خط و کتابت سے پتہ چلتا ہے کہ شکیل گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر اسرار میاں کی گمشدگی کی خبر بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد جمیل بھیا اور چھمی کی شادی کی خبر بھی ملتی ہے۔ چھمی بہت خوش تھی کہ جمیل بھیا نے اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ اس خبر نے غیر محسوس انداز میں عالیہ کو مغموم کر دیا۔ وہ چڑچڑی سی رہنے لگی۔ انہی دنوں میں ایک دن ان کے گھر ایک ڈاکو گھس آیا جس کے پیچھے پولیس لگی تھی۔ بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ وہ شکیل ہے۔ عالیہ اس کی خوب خاطر مدارت کرتی ہے مگر رات کو وہ عالیہ ہی کے پیسے چرا کر بھاگ نکلتا ہے۔ ایسے میں ایک دن ایک اجنبی ان کے گھر آتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ صفدر بھائی ہوتے ہیں جو کہ عالیہ کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جاتے ہیں۔ تبھی عالیہ اپنی آپا سے جھوٹی محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مطلب عالیہ سمجھتی ہے اگر وہ میری بہن سے محبت کرتے تھے تو پھر انہوں نے مجھ سے محبت کیوں کی، اور وہ بھی اپنی ماں کی طرح ان سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ کہانی کے اختتام پر عالیہ کے پاس جمیل کی محبت ٹھکرانے کے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ آج کا خلاصہ تھا آنگن کا۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آگے کی بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔